السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوشی اور شادمانی عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا۔ اور نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اور وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یعنی توحید کا مکمل ہونا اور پوری دنیا میں چھانا ابھی باقی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، اسلام ہی اسلام ہوگا، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ رب تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ حضرات محترم، اسلام ایک بہت ہی پرامن مذہب، امن و شانتی والا مذہب ہے۔ اسلام ایک بہت ہی پرانا مذہب ہے اور بہت ہی اونچا اور اعلیٰ مذہب ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والے سارے مذاہب کے ماننے والوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آج اسلام پر طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بظاہر مسلمانوں پر آ رہی ہیں۔ کبھی اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کبھی ان کی قانون پر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی قانون کے خلاف ورزی کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو حضرات محترم، جو پریشانیاں، یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام پر مصیبتیں، پریشانیاں اور مسلمانوں پر، اسلام کے ماننے والوں پر آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔ اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور اپنے اسلام کے امن و شانتی کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے اور ہر طرح سے اس کی دفاع کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم سے ہو سکے ہم اسلام کے ماننے والوں کی اور اسلام کے لیے لڑنے والوں کی ہی مدد کرتے رہیں، ان کا ساتھ دیتے رہیں، ان کے قدم بقدم چلتے رہیں، ان کے شانہ بشانہ چلتے رہیں، تاکہ ہمارا اسلام پرامن اور پرشانتی بن جائے۔ حضرات محترم، اسلام کا قانون کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کو کبھی بھی کوئی بھی بدل سکتا ہے۔ یہ دنیا کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لوگوں کے بیچ اور دانشوروں کے بیچ اور دنیا کے اعتبار سے قابل لوگوں کے بیچ ساتھ بیٹھ کر بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ اسلام کا قانون ایک ایسا قانون ہے کہ جو ایک بار بنا دیا گیا وہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اور اسلام سچا مذہب ہے، اسلام بہترین مذہب ہے اور اس کے ماننے والے بہت ہی خوش نصیب ہیں، اور دنیا میں بھی خوش نصیب ہوں گے اور آخرت میں بھی خوش نصیب ہوں گے۔ حضرات محترم، اسلام کی سچائی اور حقانیت پر بے شمار دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس کو بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے، ہمارے نبی نے خود بیان کیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا جس سے کوئی مسلمان نے نہیں بیان کیا بلکہ ایک غیر مسلم نے کہا کہ ہاں تمہارا اسلام سچا ہے۔ دو دوست تھے، ایک دوست جو پروفیسر صاحب تھے اور دوسرا دوست انہی کے ساتھ میں کام کرتا تھا۔ جو پروفیسر صاحب تھے وہ غیر مسلم تھے، اور جو ان کا دوست تھا غالباً اس کا نام عبد العزیز تھا،
تو وہ مسلمان تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں پروفیسر صاحب نے اپنے مسلمان دوست سے پوچھا کہ اے میرے دوست بتاؤ تمہارا مذہب سچا ہے یا نہیں ہے؟ تو عبدالعزیز نے کہا بالکل سچا ہے۔ تمہارا دین سچا ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا مذہب سچا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا بالکل سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے پاس اس کے لیے ثبوت کیا ہے؟ تم پروف کیسے کر سکتے ہو کہ اسلام سچا ہے؟ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، زیادہ جانکار نہیں تھے، لیکن جو بھی ان کے پاس جانکاری تھی اپنے حساب سے انہوں نے بتایا، اپنے علم کے مطابق انہوں نے بتایا۔ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں بھی تمہیں ایک اسلام کے سچے ہونے کی حق ہونے کی دلیل دیتا ہوں اور ایک بات بتاتا ہوں جس سے تم کو یقین ہو جائے گا اور تمہارا یقین پختہ ہو جائے گا کہ تمہارا اسلام سچا ہے اور تمہارا دین سچا ہے۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں جو قانون بنائے جاتے ہیں، دنیا میں جو قانون پاس کیے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، سیاست کے اعتبار سے سیاسی اور سماجی جو قانون بنائے جاتے ہیں، وہ قانون یا تو 10-15 لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ بناتے ہیں، یا بڑے بڑے دانشور اور نیتا اور عہدیدار لوگ بیٹھ کر ایک جگہ جمع ہو کر بناتے ہیں۔ جب قانون بن جاتا ہے، قانون کو پاس کر دیا جاتا ہے، اور قانون بنانے کے بعد کچھ ہی دن گزرتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال گزرتے ہیں کہ اس قانون کی طرف انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں، اس قانون کو لوگ غلط کہنے لگتے ہیں، لوگ اس قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے کوئی چلتا نہیں ہے۔ اس قانون کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے، اس قانون کو واپس لینے کی بات کی جاتی ہے، ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ ہے اس دنیا کا بنایا ہوا قانون، اور دنیا داروں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جو 1 سال 2 سال سے زیادہ چلنے والا نہیں، چلتا نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤ اے عبدالعزیز میرے دوست، تمہارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمہارے اسلام پر، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر دین اسلام کا قانون بنا دیا تھا، مذہب اسلام کا قانون بتا دیا تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے، تمہارے نبی نے دین کا قانون بنا دیا، اسلام کا قانون بنا دیا ہے۔ ایسا قانون بنایا ہے کہ اب صبح قیامت تک اس کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، اور وہ قانون صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے اور کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا قانون اسلام نے بنایا ہے، سب کے لیے بہتر اور صحیح قانون بنایا ہے۔ ایسا اسلام نے قانون بنایا ہے، سارے اسلام کے قانون ایسے ہیں، سارے اسلام کے قانون ایسے بنائے گئے ہیں جس پر چھوٹا سے لے کر بڑا تک ہر کوئی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو یا بچہ ہو، ہر کوئی اسلام کے قانون پر بہترین طریقے سے عمل کر سکتا ہے، اور یہ اسلام کا قانون صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہی تمہارے مذہب اور تمہارے مذہب کے سچے اور حق ہونے کی دلیل ہے، اور اسلام کا قانون سب سے اعلیٰ قانون ہے۔ اس کو بدلنے کی کوشش کرنے والوں کو ہم جواب دیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے ڈٹ کر، اور ہم اسلام کے اوپر حملہ کرنے والوں کو، اسلام کے اوپر آنچ ڈالنے والوں کو ہم نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کریں، اور جو اسلام کے قانون کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں ان کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں، جس طرح سے ہم سے مدد ہو سکے۔ اگر ہم پڑھ کر نہیں بول سکتے تو ہم لکھ کر اسلام کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اگر ہم لکھ نہیں سکتے تو ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ چلیں جو اسلام کے قانون کو اور اسلام کے قانون کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام پر آنے والی آنچ کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ ہو کر چلیں اور ان کے ساتھ رہیں اور ہر طرح سے اسلام کی مدد کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب تک تمہاری بات جان تک ہو، تم پر جان کی بازی ہو، تمہاری جان تک بات رہے، تو اگر تم خاموش ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر تمہاری جان پر حملہ کیا جا رہا ہے، تمہاری جان کے ساتھ تمہاری جان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور تم سہتے رہے، خاموش رہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن
مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے امام حسین نے کربلا میں ہمیں یہ درس دے دیا ہے کہ جہاں اسلام پر تمہاری آنچ آ جائے تو پھر اس وقت خاموش رہنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا، تمہارے لیے تمہارے اچھا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت تم کو اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا اے مسلمانوں، اور اپنی قربانی کو پیش کرنا ہوگا۔ اگر اسلام کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا، لیکن میرے نانا کے دین پر کوئی آنچ آنے مت دینا، میرے نانا کے دین پر کوئی حملہ نہ ہونے دینا۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلام کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے رہیں اور اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں، اور اپنے ماں بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اور ہر طرح سے ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، جس طرح سے ہو سکے ہم ان کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اپنے اسلام کے لیے بہتر سے بہتر کارنامے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت محنت اور کوشش کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا اسلام اور ہی زیادہ مضبوط ہو اور لوگوں کے دلوں میں اجاگر ہو جائے اور سب اسلام کے ماننے والے ہو جائیں۔ وہ دور دیکھیں کہ وہ کیسا دور تھا۔ ہمارے پاس ہم یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، بم بارود نہیں ہے، یا کوئی اور چیز اسلحے نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہم کمزور نہیں ہیں۔ ہمارے اندر ایک ایسی طاقت و قوت چھپی ہوئی ہے جو ساری دنیا کی طاقت و قوت پر غالب آ سکتی ہے اور سب کو مغلوب کر سکتی ہے۔ وہ طاقت ہے ایمان کی طاقت، وہ طاقت ہے اسلام کی طاقت اور ایمان کی طاقت۔ اگر ہم ایمان پر ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہیں اور ڈٹے رہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ شرط ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اور اپنے کردار کی اصلاح کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں، تو ہمارا ایک پھر سے وہی وقار، وہی جوش، وہی خروش ہمارے اندر آ جائے گا، اور ہماری عزت وہی ہوگی جو پہلے کے مسلمانوں کے سابقہ دور کے مسلمانوں کی ہوتی تھی، کہ لوگ جب مسلمان ایک راستے سے نکلتا تھا تو لوگ اس کے لیے کرسیاں چھوڑ دیا کرتے تھے اور بیٹھنے کے لیے کہا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو ایک اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے۔ تو ہمارے اسلام میں بہت ہی امن و شانتی کا درس دیا گیا ہے۔ ہم کسی کے مذہب کے بارے میں ہم برا بھلا نہیں کہتے، ہر کسی کو اپنے مذہب کو ماننے کا اختیار دیا گیا ہے، اور سب کے سب امت مصطفیٰ ہیں۔ یہ کافر بھی امت محمدیہ ہیں، لیکن امت کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک ہے امت اجابت جو ہم امت محمدیہ میں داخل ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام لائے ہیں، مسلمان ہیں، اور ایک ہے امت دعوت جو کافر ہے۔ ان کو ہم اسلام کی دعوت پیش کریں گے، اسلام کے بارے میں بتائیں گے تاکہ وہ اسلام سے قریب ہوں اور اسلام سے جڑیں اور اسلام کو برا بھلا نہ کہیں اور اسلام کے قانون پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ان کو نیست و نابود فرمائے، ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کو صحیح فکر عطا فرمائے کہ وہ اسلام کو اچھی طرح سے پڑھیں، جانیں اور سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے اسلام میں داخل ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کا امت اجابت بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان و عقیدے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جب دنیا سے ہم جائیں تو ہمارا اسلام، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہو، اور ہماری زباں پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہمیں مرنے کے وقت نصیب ہو، اور ہماری دنیا و آخرت، ہماری قبر و حشر اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔